بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے پڑھنا تھا ایشیا کی سطح۔ جب ریجنل جغرافی میں یا خطی جغرافیہ میں جب بھی ہم کسی کنٹری یا ریجن کے بارے میں جب اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے اس کی ہم سطح کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی سطح کیسی ہے۔ جب ہم سطح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس علاقے کے میدان، پہاڑ، اہم سطح مرتفع ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ دریا اور دریاؤں کی وادیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اب ہم اگر ایشیا کی سطح دیکھیں تو طبعی لحاظ سے ایشیا بر اعظم دوسرے بر اعظموں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بالکل سینٹر میں، وسط میں پہاڑوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ مشرق سے مغرب تک بر اعظم کی پوری لمبائی میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑی سلسلہ جو شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بلند اور وسیع سطح مرتفع جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو علاقے اس کے اندر شامل ہیں، بلند پہاڑ اور سطح مرتفع، یہ نہایت سرد اور خشک علاقے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ایسا ناخوشگوار حصہ ہے کہ یہاں پر انوائرمنٹل کنڈیشنز انسان کی سروائیول کے لیے موزوں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بر اعظم ایشیا کے پہاڑ اور سطح مرتفع اتنے آئسولیٹڈ اور الگ تھلگ ہیں کہ وہاں تک انسان کی رسائی یعنی انسان کا پہنچنا بھی کافی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، اور رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سیاحت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایشیائی قطع زمین کے پلیٹوز اور پہاڑوں کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کا پھیلاؤ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی ڈائریکشن میں تقریباً 8000 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف یہ پہاڑی سلسلے 8000 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اتنا وسیع کوہستانی یا پہاڑی سلسلہ اور دنیا کے کسی بھی بر اعظم میں نہیں ہے۔ اب ایشیا کے بعض اندرونی خطے ایسے بھی ہیں جہاں دریاؤں کا پانی سمندر تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ایشیا کی لوکیشن دیکھتے ہیں یا اس کا محل وقوع دیکھتے ہیں تو اس کے شمال میں بحر منجمد شمالی ہے، اس کے مشرق میں بحر الکاہل ہے، اس کے مغرب میں جو ہے وہ بحیرہ روم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا وسیع ہے بر اعظم رقبے میں کہ یہاں پر بہت کم دریا ایسے ہیں جو کہ سمندر تک پہنچ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر دریا جو ہیں وہ ان کا پانی یا تو کسی بحیرے میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ راستے میں ہی جو ہے وہ تبخیر کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے، یا اندرونی جھیلوں میں جو ہیں یہ شامل ہو جاتے ہیں دریا۔ اسی قسم کے 5 دریا جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اس میں دریائے وولگا اور دریائے یورال بحیرہ کیسپیئن میں جا گرتے ہیں۔ آمو دریا اور سر دریا بحیرہ ایرال میں، اور الی جھیل بالکش میں جا گرتا ہے۔ اب بر اعظم کا اندرونی حصہ سمندر سے تقریباً 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی اس کے اندرونی حصے اس کا رقبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندری اثرات سے بالکل محروم ہے، اور 3000 کلومیٹر جو ہے وہ اس اندرونی حصہ جو ہے وہ 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سمندر سے۔ اب اگر ہم طبعی اعتبار سے دیکھیں تو بر اعظم ایشیا کو طبعی اعتبار سے ہم کچھ خطوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا شمال مغربی میدان۔ شمال مغربی میدان دوسرے نمبر پہ ہے وسطی ملفوفہ پہاڑ اور سطح مرتفع۔ نمبر 3 ہے شمال مشرقی پہاڑ۔ نمبر 4 جنوبی اور مشرقی دریاؤں کے میدان اور وادیاں۔ 5ویں نمبر پر جنوبی سطح مرتفع، اور 6 نمبر پر مشرقی آتش فشاں سلسلے اور جزائر شامل ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے شمال مغربی میدان۔
شمال مغربی میدان جو ہے بر اعظم ایشیا میں یہ ایک تکون شکل کا وسیع میدان ہے جو بحر منجمد شمالی سے جنوب مغرب کی طرف بحیرہ کیسپیئن تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سائبیریا کا وہ تمام علاقہ شامل ہے جس میں دریائے اوب، ینسی، لینا اور کئی چھوٹے چھوٹے دریا وسطی ایشیا کے پہاڑوں سے نکل کر شمال کی طرف بہتے ہوئے بحر منجمد شمالی میں جا گرتے ہیں۔ یعنی یہ پہاڑی سلسلہ یا یہ میدان جو ہے شمال مغربی میدان، یہ تکون شکل کا ایک وسیع میدان ہے جو شمال میں بحر منجمد شمالی سے شروع ہو کر جنوب مغرب کی طرف بحیرہ کیسپیئن تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سائبیریا کا وہ تمام علاقہ جس میں اوب، ینسی، لینا اور کئی چھوٹے دریا جو کہ وسطی ایشیا کے بلند پہاڑی سلسلوں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں اور پھر شمال کی طرف بہتے ہوئے بحر منجمد شمالی میں جا گرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب آپ کے بک کے پیج نمبر 19 پہ ایشیا کی سطح کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ اب ہم نے جو پڑھ رہے ہیں شمالی پست میدان، وہ یہ دیکھیں، یہ گرین کلر میں دکھایا گیا ہے، یہ جو کہ بحر منجمد شمالی سے لے کے بحیرہ کیسپیئن تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے یہ میدانی سلسلہ، ٹھیک ہے۔ اور مجموعی طور پر شمالی مشرقی سائبیریا یا روس کا یہ علاقہ جو ہے وہ سب سے کم ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ یعنی مشرقی سائبیریا جو ہے یہ والا علاقہ، مشرقی سائبیریا کا یہ علاقہ، یہ ایشیا کا سب سے یا روس کا سب سے کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، لیکن اس کی جنگلات، معدنیات اور ذرائع قوت جو ہیں، جس میں آپ کی گیس، کوئلہ وغیرہ شامل ہیں، ان کے اعتبار سے یہ ملک بہت زیادہ مالا مال ہے۔ اب یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ کاشتکاری کی زمین کی کمی، سخت سرد آب و ہوا اور ذرائع نقل و حمل کی مشکلات اس خطے کی ترقی کی راہ میں ہمیشہ حائل رہیں گی۔ یہ جو علاقہ ہے یہ سائبیریا کا، اس میں زیادہ تر روس میں سائبیریا کا جو میدان ہے یہ زیادہ تر اس پر مشتمل ہے، جہاں پہ صرف اس کی جو ترقی کی وجہ ہے وہ یہاں کی معدنیات، یہاں کے جنگلات اور یہاں کے جو پاور ریسورسز ہیں۔ ادروائز یہاں کی جو ٹھنڈ سردی شدید ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زمین جو سوائل ہے یہاں کی وہ سال کے بیشتر حصے میں جو ہے وہ فروزن یا منجمد رہتی ہے۔ پھر مغربی سائبیریا میں اگر ہم دیکھیں یہ والا حصہ، مغربی سائبیریا کا جو علاقہ ہے اس میں دریائے اوب کا میدان شامل ہے۔ دریائے اوب اور اس کے معاون مغربی سائبیریا کے اس بڑے میدان کے شمال میں بہتے ہیں، جو کہ اس قدر سپاٹ ہے کہ ناقص نظام آب کے باعث یہاں پہ دلدلی علاقے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ انتہائی شمال میں ٹنڈرا کی پٹی ہے۔ ٹنڈرا کے جنوب میں ٹیگا کے جنگلات ہیں جن کا بیشتر حصہ برف سے جو ہے وہ ڈھکا رہتا ہے۔ یعنی انتہائی شمال میں یہاں پہ کون سے جنگلات ہیں؟ ٹنڈرا کے جنگلات ہیں، اور اس کے جنوب میں ٹیگا کے جنگلات ہیں۔ پھر مغربی سائبیریا میں 56 درجے ارد بلد کے قریب ٹیگا جنگلات کے جنوب میں سٹیپ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس علاقے میں بارش کی کمی کی وجہ سے خشک کاشتکاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ یعنی زمین کے اندر جو یہاں پہ وہ نمی کی صلاحیت ہوتی ہے وہ فصلیں اسی سے جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں، اور اس قسم کی فصلیں بیجی جاتی ہیں جو کہ خشک آب و ہوا کو مطابق جو ہے وہ گرو کر سکیں۔ پھر مغربی سائبیریا کا جنوب مغربی حصہ التائی کے پہاڑوں کے حاشیائی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ کوہ التائی شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف پھیلا ہوا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ دیکھیں اس جگہ یہ ہیں آپ کے کوہ التائی، یہ والے یہ کوہ التائی جو ہے یہ شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑی علاقے کی وجہ شہرت اس کی معدنی دولت ہے۔ اس خطے میں ایک قابل بات ذکر
بات یہ ہے کہ حال ہی میں یہاں پر بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے ہیں، اور ان شہروں میں نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ ٹرانس سائبیرین ریلوے لائن ہے، جو اس خطے کے جنوبی حصے کو شرقاً غرباً عبور کرتی ہے۔ آج ہم صرف اتنا پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے اور سطح مرتفع، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھنے کے لیے، بر اعظم ایشیا کی سطح کو پڑھنے کے لیے آپ اس کا ایٹلس میں سے فزیکل میپ بھی نکال کے پڑھیں، فزیکل طبعی نقشہ نکال کے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی کتاب میں یہ دیکھیں ایشیا کی سطح، یہ پورا آپ کو بتایا گیا ہے اس سطح کے بارے میں، جس میں یہ دیکھیں گرین کلر میں اس کے پہاڑی علاقے، یہ میدانی علاقے اور یہ پہاڑی علاقے جو ہے وہ واضح کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے جب تک آپ اس نقشے کو بچوں اچھی طریقے سے اسٹڈی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ آپ کو رٹ کے یاد نہیں ہوگا۔ لوکیشنز کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کس جگہ پر کون سی چیز ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے، کل ہم انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔